آؤ کھجور کی ٹہنی لے آؤ. صحابہ گئے, کھجور کی ٹہنی, ترک کھجور کی ٹہنی کاٹ کے لائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیرا بیچ سے کاٹا اور ایک قبر پہ ایک ٹہنی رکھ دی, دوسرے قبر پہ دوسری ٹہنی رکھ دی چیر کر کے, اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی تب تک ان کے اوپر عذاب ہلکا رہے گا, کیونکہ یہ سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں. یہ دلیل ہے ہماری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ٹرک بھر پھول چڑھانے کے لیے, گلبرگہ کے بندہ نواز کے قبر پر پھول چڑھانے کے لیے, داتا گنج حجویری کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے, گلی سڑک نگر بستی بستی اولیاء صالحین کا نام لے کر کے جتنے بھی قبر مزار بنے ہیں سب کو کیوڑے اور عطر سے دھلنے کے لیے یہ دلیل ہے, کیونکہ حدیث میں موجود ہے. اب آپ جب یہ سنو گے کہو گے یار یہ بخاری شریف تو واقعی ربانی صاحب نے بتلایا بڑی صحیح کتاب ہے, یہ تو قرآن کے بعد بڑی صحیح بات ہے, لیکن ربانی صاحب نے یار یہ بات نہیں بتائی. دیکھو یہ مولوی لوگ بھی ڈنڈیاں مارتے پھرتے ہیں. ربانی صاحب نے تو کہا کہ پھول چڑھانا حرام ہے, قبروں کو سجانا حرام ہے, گنبد چڑھانا, اسلام اور قبروں کی پوجا بڑی سبوں نے سنی ہوگی الحمدللہ. یہ حرام ہے, وہ حرام ہے, یہ شرک ہے, وہ شرک ہے. تو ربانی صاحب بھی بڑے دعوے کے ساتھ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا, میں یہ نہیں کرتا. لوگوں حدیث سنو, لوگوں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. واقعی آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی, اگر آپ کو ہوش نہیں ہوگا تو آئے گی, اگر ہوش ہوگا تو آپ یہ جب فارمولہ آپ کے دماغ میں ہوگا منہج, تو آپ سمجھو گے, سوچنے پہ مجبور ہوگے, کہو گے نہیں یار یہ جھوٹا تو ہے, یہ مولوی صحیح نہیں ہو سکتا. ضرور کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ میں ٹھیک ہے نہ آوے, لیکن یہ ضرور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بغیر ڈنڈی مارے ان کا دین ہی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی. آپ کہیں گے واقعی صحیح میں صحیح بخاری میں تو ہے, اللہ کے نبی نے جب کھجور کی ٹہنیاں چڑھائیں جواز مل گیا تو خلاص ٹرک کے پھول چڑھاؤ. ہے تو حدیث میں, اللہ کے نبی نے چڑھا, اس لیے ہم بھی خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں, داتا گنج حجویری کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں, پاک بٹن کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں, پتیاں چڑھاتے ہیں, سب کرتے ہیں. حدیث میں ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. یہ نتیجہ ہے کس بات کا معلوم ہے؟ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چور ہے اور چور ہو کے خود ہی چور کہہ رہا ہے, کوتوال کو کہہ رہا ہے یہ چور ہے. وہ چوری کرتے ہیں, الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. ہم نے کہا اب سمجھو اس بات کو, یہ ہے اختلاف کی جڑ, اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے سب, تم نے سمجھا اس کو اپنے مزاج سے, مزاروں کو سجانا شروع کر دیا, پھول چڑھانا, اگربتیاں چڑھانا, عود سب کچھ کرنا شروع کر دیا. یہ بتاؤ یارو تم تو مقلد ہو, بڑا تقلید کا دم بھرتے ہو. میں صحابہ کو ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے, عمر کی تقلید نہیں کرتے, عثمان کی تقلید نہیں کرتے, تابعین کی تقلید نہیں کرتے. چلو اماموں کی بات آتی ہے, ہم زیادہ دور نہ جائیں. نبی نے یہ کام کیا ہے بے شک, لیکن یہ بتاؤ یہ حدیث پاک جو آج سمجھ کر آپ مزاروں پر پھول چڑھا رہے ہیں, اس حدیث پاک کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں سمجھا تھا؟ میں آپ کو منہج بتا رہا ہوں, منہج. اس حدیث کو حضرت عمر فاروق اعظم نے نہیں سمجھا, اس حدیث کو فاطمۃ الزہرا نے, حضرت علی نے, عثمان غنی نے, عائشہ نے نہیں سمجھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. آخر نبی کائنات کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی. آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ پھول چڑھایا حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی قبر پر پھول چڑھایا ہے, حضرت عمر کی قبر پر حضرت عثمان نے پھول چڑھایا, حضرت عثمان کی قبر پر حضرت علی نے پھول چڑھایا. جب یہ حدیث انہوں نے دیکھی, سنی, پڑھی, اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, تو اعلیٰ حضرت 1400 برس کے بعد آپ کے پاس کیا جبریل امین آ کے کان میں پھونک کے گئے ہیں کہ پھول چڑھاؤ, مزار کو سجاؤ, درگاہوں پہ عود اگربتی کرو؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گمراہی
کا سبب میں سمجھا رہا ہوں۔ بدعت یہاں جنم لیتی ہے، بدعت نے یہاں جنم لیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے مزاج سے نہیں سمجھتے، ہم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر نے سمجھا ہے، عمر نے سمجھا ہے، عثمان نے، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، ائمہ نے سمجھا۔ اور قریب کروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہے نا، اور یہ جتنے مزاری قبوری ہیں سب وہی ہیں۔ یا تو ساؤتھ میں نکل جاؤ کوکن کے علاقے میں تو شافعی ملیں گے آپ کو، نہیں تو آپ کو ادھر پورا بامبے سے لے کر اور ہندو پاکستان اور یہ پورا بنگلہ دیش شفافے کم ہیں، زیادہ تر معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ جتنے مزار پوجنے والے ہیں سب حنفی، اور سب نہیں تو تقریباً نہیں، سب حنفی ہیں، سب حنفی ہے، شیعہ حنفی ہیں یا شیعہ ہیں۔ جتنے مزار پوجنے والے اور جتنے عود اگربتی کرنے والے اور جتنے پھول بتیاں عرس اور میلے انگڑے بھنگڑے قوالی شوالی گانے والے سب حنفی، اور جتنے نیاز فاتحہ ڈینگے میلاد اور تیجا دوئم سوئم چہل سب حنفی۔ افسوس اس بات کا ہے، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول چڑھائے؟ اور تو اور ہے، امام اہل السنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے شاگردوں امام محمد نے، امام یوسف نے، انہوں نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے۔ یہ سارے وہابی تھے؟ بولو، وہابی تھے؟ رہے ہوں گے۔ وہابی جو نہیں ہوتا ہے وہ لہابی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہاب اللہ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کہہ لو ہم وہابی نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ والے نہیں ہو تو کس کے والے ہو؟ شیطان والے ہو۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو صرف ایسے کہہ دیا، ورنہ یہ سب چیزیں کہنے کے لیے بہت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب سمجھ گئے آپ اپنے منمانی کون کرتا ہے؟ تیجا امام ابو حنیفہ نے کیا، میں ابو بکر عمر عثمان غنی رضوان اللہ صحابہ تابعین کو میں ابھی سائیڈ میں کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر یا اور جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، تیجا دوئم عود اگربتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں، کیا یہ عقائد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے؟ امام شافعی کے تھے؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ گزر رہے تھے، ایک شخص قبر کے اوپر چلا رہا تھا، پیشانیاں رگڑ رہا تھا۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا صاحب قبر سے استمداد کر رہا ہوں۔ کہا کتنے دن سے؟ کہا بہت دنوں سے آ رہا ہوں، اس سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کی قسم، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر تیری ہڈیاں گھس جائیں گی، یہ تیری آواز بھی نہیں سن سکتا ہے۔ جواب دینا تو بڑے دور کی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہتا، میں نے کہا میں نے کبھی اپنے ڈنڈے سے نہیں مارا، میرا ڈنڈا قرآن ہے اور حدیث ہے۔ میں مریض کو اسی سے چت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، حقائق ہیں یہ۔ نبی کی سنتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں گھٹ گئی، اور امتیوں کے طور طریقے لے کے ہم، بندر کو ہلدی مل گئی تو پنساری بن بیٹھا ہوا، اور جو بیچارہ پنساری ہے اس کو فقیر بنا دیا گیا، یہ فقیر ہے۔ اے لوگو امام کائنات کے دامن کو پکڑو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹو، اپنے ایمان اور عقیدے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤ۔ جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی نے تو نہیں کیا، صحابہ نے تو نہیں کیا، تابعین نے تو نہیں کیا، بتاؤ ائمہ رحمہم اللہ نے کیا ہے تو بھی ایک دلیل دے دو، ایک ثبوت دے دو، ایک ثبوت
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزاروں پر قبے بنوائے، امام ابو حنیفہ نے مراقبے کیے، امام ابو حنیفہ نے مزاروں پہ چادریں چڑھائیں، اگربتیاں سلگائیں، سوئم دوئم کیے، انگڑے بھنگڑے قوالیاں گوائیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا، جاؤ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سلام کرو تو اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبر پھاڑ کر ہاتھ نکال کر مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ۔ یہ سارے اپنے آپ کو، معذرت کے ساتھ میرے حنفی بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، ورنہ لات مارو ان عقیدوں کو، چھوڑ دو ان عقیدوں کو۔ کیوں؟ یہ عقیدے کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ باورچی دیگ کے پورے چاول کو نہیں ٹٹولتا، ایک دو چاول میری مائیں بہنیں پتیلی میں ہاتھ ڈال کر یا چمچ سے نکال کر دیکھتی ہیں، ایک دو چاول پک گئے خلاص فیصلہ کر لیتی ہیں کہ پوری ہنڈی پک گئی ہے۔ ایک شخص اگر تمہارے محلے کا چوری میں پکڑا گیا یا کسی کی بہو بیٹیوں پہ غلط نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا، آئندہ تم اسے اپنے دروازے پر بیٹھنا کیا گزرے تو شک کی نظروں سے دیکھو، پانی پوچھنا تو بڑی دور کی بات رہی، اسے کرسی اور چارپائی پیش کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے شرک کو زنا سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے؟ ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، رب کی قسم۔ دین اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، بدعات کے رسیا بنے جائیں، بدعات کو فروغ دیا جائے، ہم پھر بھی ان کے لیے ہمارے کانوں پہ جو نہ رہ گئے، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کچھ نہیں تو کم از کم روک بھی نہیں سکتے، حق بات بتلا بھی نہیں سکتے۔ کہاں ہماری مت ماری گئی؟ اور یاد رکھو، یہودیوں نے اسلام کو نہیں بگاڑا، نصارہ نے نہیں بگاڑا۔ آپ کہو گے کل آپ نے کہا تھا یہودیوں نے بگاڑا، لیکن نہیں، یہودیوں کی تلوار سے ہم اتنا نہیں کٹے ہیں، نصرانیوں کی تلوار سے اسلام نہیں مٹا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں نے اسلام کو مٹایا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو کاٹا ہے، مسلمانوں کی تلوار اسلام کے گردن پہ چلی ہے، مسلمان بن کر کے ہماری صفوں میں یہ تمام بدعقیدگیوں کو، شرکیات کو، بدعات کو ڈھکیلا گیا ہے، اور سادے سودے لوگوں کو، ارے ہم تو 1400 برس ہو رہے ہیں یارو، نبی کو گزرے ہوئے ابھی 30 برس بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یہودیوں نے نہیں، نصرانیوں نے نہیں، کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبوی میں امامت کرانے والے، اذان کہنے والے، پانچوں وقت پڑھنے والے، ان کی تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ان کی تلوار سے۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی ابن ابی طالب کو کس نے شہید کیا؟ حضرات حسنین کو کس نے شہید کیا؟ کس نے مٹایا گلشن نبوت کو؟ کس نے؟ انہی کلمہ پڑھنے والے، بولو بولو، یہودی، نصرانی۔ آج بھی ہمارا اسلام، اللہ کی توحید، نبی کی سنت رسوا ہے، ذلیل ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ایسے سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ بعض تو سیاسی مدبرین ہیں بیچارے، لوٹے، ان کو کیا کہا جائے؟ مسلمان ہیں، لوٹے، وہ تو کہتے نہیں یہ باتیں مت کرو، امت میں انتشار پیدا ہوگا، اتحاد کی باتیں کرو۔ کس کی باتیں کرو؟ ہاں، کیوں؟ ان کو تو اپنے ووٹ کی پڑی نا، غریبوں کو، ان کو تو کرسی نظر آ رہی ہے بیچاروں، حکومت اور دعویٰ